الادین اور جادو کا چراغ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام الادین تھا۔ الادین کے ابو فوت ہو چکے تھے۔ الادین اور اس کی امی بہت غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ الادین ابھی چھوٹا تھا، اس لیے کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا دن محلے کے لڑکوں کے ساتھ گلی میں کھیلتا رہتا تھا۔ ایک دن الادین اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ وہاں ایک عجیب حلیے کا آدمی آیا۔ اس آدمی نے سر پر ریشمی کپڑے کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر نوکدار داڑھی تھی۔ وہ آدمی گلی میں کھیلتے بچوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور الادین کو گھورتے ہوئے پوچھا، کیا تم مصطفیٰ درزی کے بیٹے ہو؟ الادین نے کہا، جی ہاں، میں مصطفیٰ کا ہی بیٹا ہوں اور میرا نام الادین ہے، لیکن میں آپ کو نہیں جانتا۔ آپ کون ہیں؟ اجنبی نے کہا، تم مجھے نہیں جانتے ہوگے، میں تمہارا چچا ہوں۔ جب تم چھوٹے تھے تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ الادین بہت خوش ہوا اور بولا، اچھا ہوا چچا جان، آپ واپس آ گئے۔ ابو جان کی وفات کے بعد ہم بہت تنہا ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی مشکل سے ہی پیسے ہوتے ہیں۔ اجنبی نے الادین سے پوچھا، بیٹے کیا تم میرا ایک چھوٹا سا کام کرو گے؟ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ رقم دوں گا۔ الادین نے کہا، ضرور، مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ اجنبی الادین کو لے کر ایک غیر آباد جگہ کی طرف چلا آیا، جہاں ایک غار تھی۔ غار کے منہ پر بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ اجنبی نے پتھر ہٹایا تو اس کے نیچے ایک بہت ہی تنگ راستہ تھا۔ اس نے الادین سے کہا، بیٹے اس سوراخ سے غار کے اندر داخل ہو جاؤ اور وہاں جو ایک پرانا سا چراغ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کر مجھے لا دو، اور ہاں، یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ غار کے اندر تھوڑی دور چلنے کے بعد الادین کو روشنی کی کرنوں میں ہیرے اور جواہرات چمکتے ہوئے نظر آئے، اور ایک کونے میں صندوق کے اوپر ایک پرانا سا چراغ بھی پڑا تھا۔ الادین نے چراغ اٹھایا اور غار کے منہ پر آ کر آواز دی، چچا جان، میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالیے، میں چراغ لے آیا ہوں۔ اجنبی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، پہلے مجھے چراغ دے دو، پھر میں تمہیں باہر نکالتا ہوں۔ الادین نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے مجھے باہر نکالو، پھر میں تمہیں چراغ دوں گا۔ اجنبی نے کہا، اگر تم مجھے پہلے چراغ نہیں دو گے تو میں بھی تمہیں باہر نہیں نکالوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بھاری پتھر دوبارہ غار کے منہ پر رکھ دیا۔ غار کا منہ بند ہو جانے کی وجہ سے اس میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ الادین پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پائے۔ سوچتے سوچتے پریشانی کے عالم میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملنے لگا۔ فوراً ایک چمکا ہوا اور ایک جن نمودار ہوا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن کو دیکھ کر الادین خوف زدہ ہو گیا۔ جن نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں اس انگوٹھی کا جن ہوں اور جس کے پاس یہ انگوٹھی ہوتی ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ الادین بولا، مجھے فوراً اس غار سے باہر نکالو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی الادین نے اپنی بات پوری کی ہی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں کھڑے پایا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی امی کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کی امی الادین کی زبانی اس کا واقعہ سن رہی تھیں اور ساتھ ساتھ پرانا چراغ صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی چراغ کو کپڑے سے رگڑا، ایک دھوئیں کی لکیر باہر نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جن نمودار ہو گیا۔ یہ انگوٹھی والے جن سے بہت بڑا تھا۔ الادین کی امی جن کو دیکھ کر ڈر گئیں۔ جن بولا، گھبراؤ نہیں، میں اس چراغ کا جن ہوں، مجھے حکم کرو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ اور پھر اس دن کے بعد الادین اور اس کی امی ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصے بعد الادین کی شادی ہو گئی۔
اب اس نے چراغ کے جن سے کہہ کر ایک بہت بڑا محل بنوایا اور اپنی بیوی اور امی کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ اسے اپنی بیوی کو چراغ کا راز نہیں بتایا تھا۔ ایک دن جب الادین گھر پر نہیں تھا تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ گلی میں ایک آدمی آواز لگاتا گزر رہا تھا، پرانے چراغ کے بدلے نئے چراغ لے لو۔ الادین کی بیوی نے اپنا پرانا چراغ آواز لگانے والے کو دے دیا۔ چراغ ہاتھ میں پکڑتے ہی اس آدمی نے اسے رگڑا۔ اس چراغ میں سے جن برآمد ہوا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ آدمی نے کہا، آج سے میں تمہارا آقا ہوں، تم صرف میرا حکم مانو گے۔ جلدی سے اس عورت کو محل سمیت اٹھا کر کہیں دور لے جاؤ۔ جن محل اٹھا کر وہاں سے دور لے گیا۔ الادین واپس آیا تو اس کا گھر اور بیوی اور والدہ سب غائب تھے۔ اس نے فوراً انگوٹھی کے جن کو بلایا اور حکم دیا کہ مجھے میری بیوی اور امی کے پاس لے چلو۔ الادین کی بات ختم ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ اپنے محل کے باورچی خانے میں کھڑا ہے، جہاں پہ اس کی بیوی اور امی اس آدمی کے لیے کھانا تیار کر رہی تھیں۔ وہ آدمی اصل میں وہی اجنبی تھا جس نے الادین کو غار میں بند کر دیا تھا۔ الادین نے محل میں جاتے ہی چراغ اٹھایا اور رگڑ کر جن کو بلا لیا۔ جب جن حاضر ہوا تو اس کو حکم دیا کہ میرے محل کو اٹھا کر میرے شہر واپس لے چلو اور اس آدمی کو کہیں دور جنگل میں چھوڑا، اور ہاں، اس کام کے بعد تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلے جانا، اس چراغ سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جن نے پلک جھپکتے ہی الادین کے حکم کی تعمیل کی اور غائب ہو گیا۔ الادین اپنے شہر واپس آ گیا تھا اور پھر دونوں میاں بیوی اور ان کی امی ہنسی خوشی رہنے لگے۔